دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ بقرہ رکوع نمبر 9۔ اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف، یعنی جو مخالفین کی طرف سے یا حوادث سے پیش آئے، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے۔ پس تم لوگ اس قسم کی جو چیزیں پیش آویں ان پر صبر کرنا، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ جل شانہ کی خاص خاص رحمتیں اور رحمت عامہ بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فائدہ: مصیبت کے وقت انا للہ کا زبان سے پڑھنا بھی مفید اور باعث اجر ہے، یعنی کہ کدے کسی نے کہا تکلیف مصیبت پہنچا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس نے کیا ملا؟ ثواب ملا۔ اور دل سے اس کے معنی سمجھ کر پڑھنا اور بھی زیادہ مؤثر اور باعث اجر اور باعث طمانینت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنی جانوں کے اور مالوں کے اللہ ہی کی ملک ہیں، اور مالک کو اپنی ملک میں ہر طرح تصرف کا حق ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد سب کو وہیں جانا ہے۔ یہاں کے نقصانات اور تکالیف کا بدلہ اور ثواب بہت زیادہ وہاں ملے گا، جیسا کہ دنیا میں کسی شخص کا کچھ نقصان ہو جائے اور اس کو کامل یقین ہو کہ اس نقصان کے بدلہ میں اس سے بہت جلد مل جائے گا، تو اس کو اپنے نقصان کا ذرا سا بھی رنج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اللہ جل شانہ کے یہاں زیادہ سے زیادہ بدلہ ملنے کا یقین ہو جائے تو پھر ذرا بھی کلفت نہ رہے، لیکن ہم لوگوں میں چونکہ ایمان اور یقین کی کمی ہے، اسی وجہ سے ذرا سی مشقت، ذرا سی تکلیف، ذرا سے نقصان بھی ہمارے لیے مصیبت عظمیٰ بن جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں اس کی طرف بھی مجملاً اور مفصلاً بہت جگہ تنبیہ فرمائی کہ یہ دنیا سخت ابتلا اور امتحان کی جگہ ہے، اور کئی مضمونوں میں امتحان ہوتا ہے۔ کبھی مال کی افراط سے کہ اس کو کس طرح کمایا جائے اور کس طرح خرچ کیا جائے، اور کبھی فقر و فاقہ سے کہ اس کا کس طرح استقبال کیا جا رہا ہے، جزا فضا سے یا صبر و صلات سے۔ اسی لیے بار بار صبر و صلات اور اللہ کی طرف رجوع کی ترغیبیں دی جاتی ہیں، اور اس پر تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم آج کل زیر امتحان ہو، ایسا نہ ہو کہ اس امتحان میں فیل ہو جاؤ۔ نمونہ کے طور پر چند آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے مدد ہیں، ان سے مدد لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ حضور نے فرمایا، لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تجھے حق تعالی شانہ ان سے نفع دیں گے۔ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق ادا کرو، اللہ تعالی شانہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اس کو ہر وقت اپنی مدد کے لیے
سامنے پائے گا۔ ثروت کی حالت میں اللہ تعالیٰ شانہ کو پہچان لے، یعنی یاد کر، اور وہ تجھے مصیبت کے اوقات میں پہچانے گا، یعنی مدد کرے گا۔ اور یہ بھی اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ بھی مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ ہرگز تجھ سے چوکنے والی نہ تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی بھی پہنچنے والی نہ تھی۔ اگر ساری مخلوق سب کے سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ وہ تجھے کچھ دیں اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کا ارادہ نہ کریں، تو وہ سب کے سب ہرگز اس پر قادر نہیں ہو سکتے کہ تجھے کچھ دے دے۔ اور اگر وہ سب کے سب مل کر تجھ سے کسی مصیبت کو ہٹانا چاہیں تو اللہ جل شانہ نہ چاہے تو وہ کبھی بھی اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہ، اور جب بھروسہ کرے تو صرف اللہ پر بھروسہ کر۔ ایمان و یقین میں شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر، اور یہ خوب جان لے کہ ناگوار چیزوں پر صبر بہت بہتر چیز ہے، اور اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ اور تم سمجھ لو کہ اب کوئی راحت بھی ملنے والی ہے، اور جب تنگی ہو تو سمجھو کہ اب فراخی بھی ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ جل شانہ کے ذمہ ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقہ سے عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی اہم چیز پیش آتی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ پہلے انبیاء کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی وہ نماز میں مشغول ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستہ میں اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی، سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ پھر یہ آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پڑھی۔ حضرت عبادہ کے جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ میں تم میں سے ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ کوئی مجھے روئے، اور جب میری جان نکل جائے تو ہر شخص بہت اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر میرے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرے، اور پھر جلد ہی مجھے دفن کر دینا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔